کی جو صفت اور خصوصیت تھی وہ یہی تھی کہ وہ غصے کو پی جاتے تھے. ہمارے ساتویں امام جن کی شہادت 25 رجب کو ہے، آپ کا لقب کیا ہے؟ کاظم. اور کاظم کہتے ہیں پی جانے والے کو. کس چیز کو پیتے تھے؟ غصے کو پیتے. غصہ جو ہے وہ بہت ہی بری چیز ہے، اس کے بہت ہی زیادہ منفی اثرات زندگی پر مرتب ہوتے ہیں. لہذا اس چیز کا خاص خیال رکھیں. مولا نے بھی صبر کیا، رسول اللہ نے بھی صبر کیا، اور صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے. تو انشاءاللہ ہم سب جو ہے مختلف قسم کی مشکلات زندگی میں آتی ہیں، اس پر صبر کریں، اللہ کا شکر ادا کریں. اللہ نے ہمیں انسان بنایا، اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا. ہم اللہ اور اس کے رسول کو مانتے ہیں، اس کی کتاب کو مانتے ہیں، اس کے ولی برحق امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام کو مانتے ہیں. یہ بہت بڑا اعزاز ہے ہمارے لیے. اس اعزاز کی اگر حفاظت کرنی ہے تو صبر اور تحمل سے کام لینا ہوگا. دوسری بات میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمیں 13 رجب کو، جیسے ابھی ٹیچر نے بھی آپ کی بتایا، کہ ایسے کام جو اللہ کے رسول اور ائمہ کو پسند نہیں ہے ان سے اجتناب کرنا چاہیے. جیسے کچھ عرصے سے بعض لوگوں نے ولادت کے موقع پر پٹاخے چلانا شروع کر دیے، بم پھاڑنا، پٹاخے چلانا. بعض پیروں کے مزار پر یہ کام ہوتا ہے، لیکن حضرت علی علیہ السلام پیر نہیں ہے بلکہ امام ہیں، خدا کی حجت ہیں، صاحب شریعت ہیں، مدافع شریعت ہیں. وہ ان چیزوں کو پسند نہیں کرتے. ہمیں حضرت سے پوچھنا چاہیے، رسول اللہ سے پوچھنا چاہیے، حضرت علی سے پوچھنا چاہیے کہ ہم آپ کی ولادت کیسے منائیں. تو یقیناً وہ یہ کہیں گے کہ کسی کا آرام اور سکون برباد نہ کرو. اگر 9، 9:30، 10 بج چکے ہیں تو اس کے بعد لاؤڈ اسپیکر بند کر دو، پٹاخے مت پھوڑو، دھمال نہیں کرو. یہ کسی پیر کا یوم ولادت نہیں ہے، یہ امام کا یوم ولادت ہے. امام جو ہے وہ شریعت کے پیروکار تھے اور شریعت کو پھیلانے والے تھے اور شریعت کا دفاع کرنے والے تھے. شریعت نے اس چیز کی تعلیم نہیں دی ہے کہ ہم آپے سے باہر ہو جائیں کسی خوشی کے موقع پر. جیسے غم میں بھی یہی بتایا گیا ہے کہ حد سے زیادہ غم نہیں منانا چاہیے، سوائے ان کا کہ جن کا غم زمین و آسمان نے منایا. وہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہے، وہ ائمہ طاہرین ہے، وہ رسول خدا ہے سب سے بڑھ کر. لیکن اس کے علاوہ اپنا اگر کوئی دنیا سے چلا جائے تو اس میں بھی غم میں بھی آؤٹ آف کنٹرول نہیں ہو جانا چاہیے، آپے سے باہر نہیں ہو جانا چاہیے، صبر کرنا چاہیے. خوشی بھی ایسے ہی ہے، خوشی منانے کے بھی کچھ اصول ہیں. ہم انسانی معاشرے میں رہ رہے ہیں، ہم جنگل میں نہیں رہ رہے کہ گلی کوچوں میں بم پھاڑیں یا لوگوں کے آرام میں خلل ڈالیں یا دیر وقت تک لاؤڈ اسپیکر چلائیں اور اسی طرح سے دھمال کرنا. بعض لوگوں کو میں نے دیکھا، جعفر طیار ہماری آبادی ہے. جعفر طیار کس کا نام ہے؟ حضرت جعفر کس کے بھائی تھے؟ حضرت علی علیہ السلام کے. تو آپ کی آبادی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس کا نام حضرت علی علیہ السلام کے بھائی کے نام پر ہے. جعفر طیار ایک جنگ میں شہید ہوئے اور اس وقت جنت میں پرواز کر رہے ہیں، اسی لیے انہیں طیار کہا جاتا ہے. طیارے سے، طیارہ اڑتا ہے نا، تو اللہ نے انہیں جنت میں پر عطا کیے اور وہ پرواز کرتے ہیں. جعفر طیار کتنا اچھا نام ہے. حضرت جعفر طیار کے نام پر یہ سوسائٹی ہے، اس میں ماشاءاللہ بہت سارے اسکول ہیں، بہت اچھے اچھے لوگ رہتے ہیں. تو انہیں چاہیے کہ جشن ولادت جب منائیں تو منقبت پڑھیں، نعت پڑھیں، تلاوت کریں، گلے ملیں، اچھا لباس پہنیں، مٹھائی کھلائیں، ایک دوسرے کو چراغاں کریں، گھروں کو سجائیں، لیکن پٹاخے نہ چلائیں. لوگوں کا امن اور سکون برباد نہ کریں. لاؤڈ اسپیکر کو کنٹرول کریں. لاؤڈ اسپیکر اس اجتماع کے لیے، اگر یہاں سے گلی کے نکڑ تک آواز جا رہی ہے تو یہ کام میرے لیے جائز نہیں ہے کہ میں لاؤڈ اسپیکر پر گفتگو کروں. صرف آپ لوگوں کے لیے، کیونکہ میری اتنی آواز نہیں ہے. تو وہ جو آخر میں فادر آئے ہوئے، والد آئے ہوئے، ان تک میری آواز پہنچ جائے، اس لیے ہم نے یہ لاؤڈ اسپیکر لگایا ہے، لیکن اس سے زیادہ نہیں. بہرحال میں آپ کا زیادہ وقت نہ لوں. ایک اور خصوصیت قصہ ماڈل اسکول کی آپ کی خدمت میں عرض ہے. مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا سے جا رہے تھے تو کیونکہ وہ فرزند قرآن ہیں، فرزند رسول ہیں، لہذا آپ نے وصیت فرمائی کہ تمہیں
اے حسن اور حسین، اور جس تک میری آواز پہنچے یعنی آپ سب تک، ہم سب تک، تمہیں ظالم کا دشمن اور مظلوم کا حامی ہونا چاہیے. ہمیشہ ظلم اور ظالم سے نفرت کرنی چاہیے، جیسے ہم یزید سے نفرت کرتے ہیں، جنہوں نے بھی امام حسین پر ظلم کیے یا ائمہ پر ظلم کیے. ہم ابو جہل سے نفرت کرتے ہیں، جنہوں نے رسول اللہ کو ستایا. ابو لہب سے نفرت کرتے ہیں. یہ بالکل یہ ایمان کی علامت ہے. تو اسی طرح سے جو بھی ظالم ہے، جس زمانے میں بھی ظالم ہے، چاہے وہ کشمیر پر مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہو یا فلسطین میں، ہمارے لیے فرق نہیں کرتا. البتہ فلسطین کی اہمیت اس لیے ہے کہ وہاں ہمارا قبلہ اول ہے، ورنہ مظلوم کہیں بھی ہو. ابھی آپ دیکھیں وہ لوگ کہ جو مولا علی کو نہیں مانتے، جو رسول خدا کو نہیں مانتے، عیسائی ہیں. 2 ملک ایسے ہیں اس وقت دنیا میں جن کے سربراہ عیسائی ہیں اور مسلمانوں سے اچھے ہیں. ایک آئرلینڈ کی وزیر اعظم، انہوں نے اسرائیل کے سفیر کو اپنے ملک سے نکال دیا اور تعلقات بھی توڑ لیے. اور ایک جنوبی افریقہ، ساؤتھ افریقہ نے باقاعدہ عالمی عدالت میں اسرائیل کے خلاف مقدمہ دائر کیا. یہ دونوں عیسائی ہیں. جی، مولا علی کی شان میں جو کتاب لکھی ہے سب سے اچھی، وہ ایک عیسائی نے لکھی. تو مسلمانوں کو تو اور بڑھ کر ان کی سیرت پر عمل کرنا چاہیے. مولا علی نے کس طرح زندگی گزارنے کا درس دیا ہے وہ ہمیں سب سے پہلے جاننا چاہیے اور پھر اس کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے. تو آپ کے بچوں نے، قصہ ماڈل اسکول کے بچوں نے اپنے مولا کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے ظلم سے بیزاری کا اظہار کرنے کے لیے اسی گلی میں جمع ہو کر احتجاج بھی کیا. اور یہ جو باکس آپ دیکھ رہے ہیں یہاں رکھا ہوا ہے، اس میں فلسطین کے مظلوم بچوں کی مدد کے لیے جتنا ہو سکتا تھا 10 روپے، 20 روپے، 100 روپے اس طرح سے جمع